كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر بتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله مولانا العظيم وعن أبي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 24 جولائی 1996 ہم یہاں جہانگیر پورہ پشاور سرحد پاکستان میں انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام 6 روزہ سیرت کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. یہ مبارک مہینہ ربیع الاول اپنے دامن میں بہت ساری سعادتیں بھی لے آتا ہے، پیغامات بھی لے آتا ہے، اور ہر سال یہ مہینہ طلوع ہو کر عالم انسانیت کے لیے بالخصوص اور امت مسلمہ کے دل و دماغ پر دستک دے کر پوچھتا ہوا چلا جاتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں پیدا ہونے والے محسن انسانیت نے تو تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھلایا، تم نے اپنے اس محسن کو کتنا یاد کیا؟ صرف در و دیوار کو سجایا یا دل کی دنیا کو بھی ان کی محبت سے آباد کیا؟ صرف کمکمے جلائے یا فکر و نظر کی دنیا میں بھی ان کی محبت کی کوئی روشنی پیدا کی؟ میں کہا کرتا ہوں یہ مہینہ جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی یاد دلاتا ہے، اسی مہینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی. اللہ حکیم مطلق ہے اور اس کے کسی بھی فیصلے میں، اس کے کسی بھی کام میں سراسر حکمت ہوا کرتی ہے. ولادت اور وفات کو ایک ہی مہینے میں رکھ دیا، اس میں بھی بڑی حکمت. آپ یقیناً مجھ سے اتفاق فرمائیں گے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی میلاد انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے، جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولود ہوئے، پیدا ہوئے. اس سے زیادہ مجھے انسانی تاریخ میں خوشی کا دن کوئی اور نظر نہیں آتا. جس طرح میلاد کے دن پر خوشی کی انتہا ہے، یقیناً آپ اتفاق فرمائیں گے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن سے زیادہ شاید انسانی تاریخ میں
غم اور حزن کا دن بھی کوئی نہیں۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ میلاد کی تاریخ پر مختلف روایات، چونکہ وہ زمانہ اسلام سے 40 سال پہلے ہوئی، کہیں 9 ربیع الاول ہے، کہیں 11 ربیع الاول ہے، کہیں 21 ربیع الاول ہے، کہیں 13 ربیع الاول ہے، کہیں 12 ربیع الاول، لیکن وفات کی تاریخ پر تقریباً اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول۔ جب تک یہ مبارک ایام اور یہ مبارک اصطلاحات سیاسی سوداگروں کے ہتھے نہیں چلی تھی، اس وقت تک اس تاریخ کو 12 وفات ہی کہا جاتا رہا۔ پھر جب مذہب کے نام پر سیاست چمکانے والوں کے ہتھے چڑھ گئی یہ اصطلاحات، تو پھر ٹائٹل تبدیل ہو گئے اور اب تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ بارہ ربیع الاول کو صرف مدینہ کے دربار نہیں، روح کائنات اداس نظر آئی۔ حسنین کی آہیں دلوں کو شک کر رہی تھی، جو خود گھائل تھے وہ رحمت عالم کے روتے ہوئے نواسوں کو کیسے تسلی دیں، جن کے اپنے دلوں پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے تھے، وہ حسنین کریمین سے کیسے کہیں کہ بیٹا مطمئن ہو جاؤ، صبر کرو۔ 12 ربیع الاول کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی تھی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ میرے بابا جان کی موت میں جو میرے دل و دماغ پر صدمے ڈھائے ہیں، اگر ان غموں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی ساری روشنی ختم ہو جائے، یہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوب جائے۔ تو پشاور کے دوستو، ولادت پہ خوشی کی انتہا ہو گئی اور اللہ کے رسول کی وفات پر غم کی انتہا ہو گئی۔ ان دونوں کو حق تعالی نے ربیع الاول میں کیوں رکھ دیا؟ وہ حکیم مطلق بھی ہے، عالم ما کان و ما یکون بھی ہے۔ اس کائنات میں جو ہو چکا وہ بھی اسے معلوم ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی اسے معلوم ہے۔ تو وہ جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے انسانی طبقے میں سے کچھ لوگ میرے محبوب کی ولادت کے تصور میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور ولادت کی خوشی میں جشن منانے لگے۔ یا کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تصور میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور ماتم کرنے لگے۔ اللہ نے ان دونوں کو ایک ہی مہینے میں رکھ دیا تاکہ اگر کوئی میلاد کے تصور میں جشن منانے لگے تو وفات کا غم سامنے آ جائے، اور اگر کوئی وفات کے غم میں ماتم کرنے لگے تو میلاد کی خوشی سامنے آ جائے۔ وفات کا غم جشن نہیں منانے دیتا اور میلاد کی خوشی ماتم نہیں کرنے دیتی، اس لیے کہ یہ دونوں اصطلاحات اسلام کی ڈکشنری سے ہیں ہی نہیں۔ جشن بھی دور جہالت میں ہوا کرتے تھے اور ماتم بھی دور جہالت میں ہوا کرتے تھے،
उम्मत मुस्लिमा की सकाफत और तहजीब में इन दोनों इस्तिलाहात का कोई शुमार नहीं है। इस्लाम ने जो डिक्शनरी तब्दील की है, नई इस्लामी डिक्शनरी में जश्न की जगह शुक्र आया है और मातम की जगह सब्र आया है। जश्न मनाने वाले भी इस्लाम की रूह के खिलाफ कर रहे हैं और मातम करने वाले भी इस्लाम की रूह के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए सहाबा में से किसी ने जश्न भी नहीं मनाया, मातम भी नहीं किया। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एहसासात और जज्बात का आलम बड़ा अजीब था। जब आप बैठे हैं तो अच्छा आप भी आए, इधर आ जाओ, बल तराश बल तराश मक्की और पासो बलता जूते हटाओ। अच्छा अब फंस गया। मैंने पूछा था आज जाना है तो चले जाओ, लेकिन अब तो भाई सहाबा में से रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन किसी ने जश्न भी नहीं मनाया, मातम भी नहीं किया। अब ये बातें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं सबसे मनवा लूंगा, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं। हाँ, जब इस सरजमीन पर हकीकी इस्लाम की हुक्मरानी कायम हुई तो फिर इंशाअल्लाह तौहीद में शिर्क की मिलावट करने वाले भी पकड़े जाएंगे और सुन्नतों में बिदअत की मिलावट करने वाले भी पकड़े जाएंगे। ये वीआईपी नहीं बनेंगे और न इन्हें मिली भगत का चेयरमैन बनाया जाएगा, इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह। इस वक्त तक जो सूरत हाल है, तो चेयरमैन साहब चले गए हैं, इत्तेफाक फाउंड्री में चेयरमैनी को कैश करा लिया, किसी से पूछा भी नहीं। अल्लाह ने हमें इस शख्स से रोज अव्वल से बचाया, हमने कहा हमें इस पर एतमाद नहीं, बात खत्म हो गई। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शर्त गम में किस कदर मुतासर थे। जो वो शख्स है सैयदना फारूक आज़म कि जिसके फिक्र की ताईद में वही नाजिल होती है। रूहुल अमीन कल्ब रसूल पर ये इंप्रेशन लाता है, ये तासर लाता है कि तेरा उमर जो फर्श जमीन पे सोच रहा है, अर्श बरी पे उसी सोच के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। ये वो शख्स है, उसके एहसास का यह आलम है, उसके एहसास की शिद्दत का यह आलम है कि शमशीर बकत फिरता है मदीना की गलियों में और कहता है खबरदार, अगर किसी की जुबान पर यह जुमला आया कि इन्ना मोहम्मदन कद माता लअज़रिबु उनक़हू, मैं उसका सर उड़ा दूंगा। सिद्दीक अकबर आए, बहुत तवज्जो से सुनेंगे आप। आज हम एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां हमारी बातें बड़ी यादगार हुआ करती हैं। अगर ये यादगार चौक नहीं है, ये जहांगीरपुरा की महदूद सी फजा है। मुझे दिसंबर की यहाँ मौजूदगी भी याद है, जब मेरे लिए लब खोलना मुश्किल था, इतनी शदीद सर्दी थी कि जैसे मैं बर्फ में बोल रहा हूं। बर्फ में बोलता हूं, यूरोप में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ के अंदर भी बोलना पड़ता है, लेकिन इतनी ठंडक नहीं होती जितनी पेशावर में होती। यहाँ की ठंडक भी यादगार होती है, यहाँ की गर्मी भी बड़ी यादगार होती है। हाँ, तो क्या अर्ज कर रहा था? सिद्दीक अकबर आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उन्होंने सिर्फ उमर के नहीं, पूरी उम्मत के जज्बात को वही के साये में रख दिया। हाँ,
وہی کے سائے میں رکھنا۔ یاد رکھنا، دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین وہی کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل اور صحابہ کی عملی تشریح کا نام ہے۔ اس میں ترمیم نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہوگی۔ صدیق اکبر آئے رضی اللہ تعالی اور فاروق اعظم کو بلا لیا، مدینہ سارا جمع ہو گیا۔ کہ ابن خطاب کو بولنے نہیں دیتا۔ ابو بکر آیا ہے اور ابو بکر کی بات حجت ہے۔ ہم صحابہ کو معیار حق مانتے ہیں، ابھی بتاؤں گا کچھ دیر بعد، اور صحابہ ابو بکر کو معیار حق مانتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، یہ اسٹیٹس بخشا ہے امت مسلمہ میں، اور صحابہ نے کھلے دل کے ساتھ اس اسٹیٹس کو، اللہ کے عطا کردہ اسٹیٹس کو کھلے دل کے ساتھ مانا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، حسنین کریمین بھی کھڑے ہوئے، پورا مدینہ بھی جمع ہو گیا ہے۔ ابن خطاب سے فرمایا، بھائی ادھر آؤ، ادھر آؤ اور بیٹھو۔ پھر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد کیا۔ لوگوں نے ابو بکر کا چہرہ پڑھا، چہرے کے استعارے کو بھی پڑھا کہ اس شخص کے دل پہ جو گزر گئی ہے الفاظ اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے، جو باطنی کیفیت ہے۔ اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر کو جو تعلق ہے یہ فناء الرسول کے مقام پہ ہے۔ سچ کہتا ہوں کہ اس شخص کے وجدان میں اللہ کا محبوب بستا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ آج صدیق اکبر سے کیا گزر گئی، لیکن خود کو سنبھالا، خطبہ مسنونہ پڑھا، اور پھر بڑے دو ٹوک انداز میں، بڑے دو ٹوک الفاظ، اے کاش کہ آپ عربی سمجھتے۔ ٹھیک کہہ رہے تھے میرے عزیز، مسلمان ادھورا ہے اگر اسے عربی نہیں آتی۔ میرا تو فرض بنتا ہے نا، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو یہ احساس دلائیں۔ آپ بے شک اسے نظر انداز کیجئے، ادھورا ہے مسلمان اگر اسے عربی نہیں آتی، بالخصوص کم از کم نماز کا تو ترجمہ سیکھ۔ اور حضرات علماء کرام مقتدیوں کو نماز کا ترجمہ، ہر روز اگر آپ ایک جملے کا ترجمہ سکھا دیں تو چند دنوں کے بعد یہ پوری نماز کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور جب سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر دیکھیے گا حضور قلب کا عالم کیا ہے، خشوع کا عالم کیا ہے۔ اب چونکہ ہم سمجھتے نہیں، رکھا ہوا ہے بس طوطے کی طرح، تو پڑھتے بھی عجیب ہیں اور وہ کیفیت بھی کہاں نصیب ہوگی ہمیں۔ فرمایا ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاه، ان اللہ امر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقاه حتى اقام دین اللہ واظہر امر اللہ وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك وقد ترككم على الطريقة فإن منكم الله ربه فهو حي لا يموت
فإن منكم الله ربه فهو حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا ويزعمه إلها فإن إلهه قد مات وفي رواية ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات أيها الناس اتقوا الله واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم أيها الناس اتقوا الله واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كتاب الله بين أظهرنا هو نور وشفاء وقال تعالى وما محمد إلا رسول. قرآن کتنا میٹھا ہے. وما محمد الا الہ نہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اب باقی صحابہ بھی اور فاروق اعظم بھی اشکبار ہوئے. غم و حزن کا وہ سیلاب جو رکا ہوا تھا، صدیق اکبر کی ترجمانی کے بعد وہ سیلاب آنکھوں سے جاری ہو گیا، لیکن صرف آنسو، صرف نہ گریبان پھاڑا، نہ سینہ کوبی کی، اور نہ بال نوچے، کہ ان تمام چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں. سیاست میں تو یہ نسخہ چلتا ہے، دین میں نہیں چلتا. صرف آنسو. فاروق اعظم کی آنکھیں بھی برس پڑی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ سب سے مخاطب تھے لیکن خصوصی نگاہ ابن خطاب پہ تھی. اور صحابہ فرماتے ہیں یہ ساری آیتیں نازل ہو چکی تھیں، لیکن آج ترجمان صداقت صدیق اکبر کی زبان پر اس انداز میں ادا ہوئی، ہمیں یوں لگا جیسے ابھی نازل ہو رہی ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. پھر فرمایا پیارے عمر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبود نہیں، محبوب ہیں. پہچانیے اللہ کے رسول کے انقلاب نے
ہمارے جذبات کو منظم کیا ہے، منتشر اور مشتعل نہیں کیا۔ اشتعال جہالت کی علامت ہے۔ بہت متاثر کیا مجھے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس تجزیے نے کہ اسلام کے دشمن رحمت عالم کو ستا کر تھک گئے، کانٹے بچھائے، پتھر برسائے، سوشل بائیکاٹ کیا، 3 سال تک شعب بنو ہاشم میں نظر بند کیا، کوڑا پھینکا، ستا کر تھک گئے، لیکن ترس گئے کہ کبھی یہ شخص غصے میں تو آئے، ترس گئے کبھی رحمت عالم کو غصے میں نہ دیکھ سکے۔ حزن میں دیکھا، غم میں دیکھا، آنسو بھی بہے، آہیں بھی سنی لوگوں نے، لیکن کبھی غصے میں رحمت عالم نہیں آئے۔ اشتعال اور بزدلی یہ دونوں کبھی صاحب ایمان کی زندگی میں نہیں آ سکتے۔ اور جو شجاع ہوتا ہے نا، شجاع، بہادر، اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ ہے 12 ربیع الاول کا نقشہ مدینہ طیبہ میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اور ولادت، یہ ساری کائنات اللہ کے احسان کا مظہر ہے۔ جدھر نظر اٹھاؤ گے اس کے احسانات جلوہ فروز نظر آئیں گے۔ بکھرے ہوئے ہیں صحیفہ کائنات پر اللہ کے احسانات، اور نہیں شمار کر سکتے ہو تم انہیں۔ قرآن کہتا ہے لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ یہ ساری کائنات، یہ دھرتی صحیفہ بن جائے اور سارے درخت کلمے بن جائیں اور سارا پانی وہ سمندروں کی صورت میں ہو، دریاؤں کی، ندی نالوں کی، آبشاروں کی، بارش کی، جس بھی صورت میں، جس کیفیت میں، سارا پانی سیاہی بن جائے، سارے درخت کلمے بن جائیں، یہ دھرتی صحیفہ بن جائے، اور جن و انس از اول تا آخر یہ سب کے سب اللہ کے احسانات و انعامات کو لکھنا شروع کر دیں تو کلمے کھنچ جائیں گی، سیاہی خشک ہو جائے گی، یہ کائنات کا، ساری کائنات کا صحیفہ ختم ہو جائے گا، لکھنے والوں کے دماغ شل ہو جائیں گے، اس کی نعمتیں اور اس کے احسانات شمار میں نہیں آئیں گے۔ لیکن آج ایک بات کہتا ہوں، قرآن کا آپ بھی مطالعہ کرتے ہیں، نالائق قسم کا طالب علم میں بھی ہوں، کوشش کرتا ہوں پورے قرآن کریم میں کسی بھی احسان پر اللہ نے ناز نہیں کیا، یاد دہانی کرائی، کہیں دعوت فکر دی، کہیں عبرت کا تصور دیا، کہیں دعوت فکر دی۔ اب دیکھیے نا، فرمایا انظری للجبل انظری للابل کیف خلقت، تم نے دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، یعنی یقین فرمائی عجیب جانور ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو اس پر سفر کرنے کا، میں نے اس پہ سفر کیا ہے بیٹھ کر، ایک مرتبہ تو تقریباً 22 میل ہم نے اس پہ سفر کیا اونٹ پر، ریت کے تیروں میں، ریگزار میں، جہاں کوئی چیز نہیں چل سکتی، گھوڑے کے پاؤں پھنس جاتے ہیں، انسان گھائل ہو جاتے چلتے چلتے،
ٹوٹنے لگتا ہے بالکل، اور یہ وہاں ایسے چلتا ہے کہ جیسے ہوا پہ جہاز چلتا ہے، مطلب سبک رفتار نہیں ہے، سست رفتار ہے، ہر قدم استخارہ کر کے اٹھاتا ہے، سوچ سمجھ کے چلتا ہے بیچارہ، لیکن جتنی پیاس یہ برداشت کر سکتا ہے کوئی اور جانور نہیں کر سکتا۔ دیر تک پانی نہ ملے تو بھی چلتا رہتا۔ تو اس وقت جو چیزیں سامنے تھیں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اللہ نے انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر دعوت فکر دی۔ جہازوں کا تذکرہ نہیں کیا، ٹرین کا تذکرہ نہیں کیا، جہازوں کا تذکرہ نہیں کیا، یہ آپ کے جو جدید سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے آپ کو سہولیات دی ہیں، ان کا تذکرہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ ان کے متعلق فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے بہت ساری چیزیں تمہارے لیے اور بھی بنائی ہیں لیکن ابھی نہیں بتاتے، تم جان لو گے۔ اس وقت اگر تعالیٰ بتا دیتے کہ اتنا بڑا جہاز اور اتنا بڑا وزنی فولاد کا ڈھانچہ ہوا کے دوش پہ اڑے گا تو انسان انکار کر دیتا۔ انسان نے تو رحمت عالم کی اڑان کو بھی، رحمت عالم کی پرواز کو بھی اتنی آسانی سے نہیں مانا۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، آزمائش میں پڑ گیا انسان کہ ساتوں آسمانوں سے گزر کر ایک رات کے ایک حصے میں اتنی بلندی پر ایک انسان کیسے جائے گا؟ ابو جہل نے کہا۔ اس وقت ابو جہل کہتا تھا انسان عرش پہ نہیں جا سکتا، اور آج کا جاہل کہتا ہے نہیں گیا تو تھا لیکن انسان نہیں تھا۔ کیوں؟ ملتی جلتی۔ اس نے کہا تھا انسان عرش پہ نہیں جا سکتا، اور اس دور کا جاہل کہتا ہے گیا تو تھا انسان نہیں تھا، نور تھا، اللہ کے نور کا ٹکڑا تھا۔ بس بیچ میں میم نے آ کے فاصلے پیدا کر دیے۔ احمد کی میم جو ہے نا بیچ والی، کس نے فاصلے پیدا کر دیے؟ ورنہ احد کی میم ہٹا دو تو احمد کی میم ہٹا دو تو وہی۔ ایک جال کہتا ہے اٹھا کر میم کا پردہ، جو اٹھا کر میم کا پردہ جو جھانکا ذات احمد میں، ہے نا، اٹھا کر میم کا پردہ جو دیکھا تیری کملی میں، تو چاچا ذات احمد میں احد رو پوش رہتا۔ میں کملی اٹھائی تے غور نہ تکیا نا، اندر تکیا وچ احد بیٹھیا سی پر چھپیا بیٹھا۔ فرمایا انظری الی الابل کیف خلقت، دیکھو دعوت فکر دے رہا ہے قرآن کریم۔ انظری الی الابل کیف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا، وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت، پہاڑوں کو دیکھو ہم نے کیسے بنا دیے، آسمان کو دیکھو ہم نے کیسے سجا دیا، زمین کو دیکھو ہم نے کیسے پھیلا دیا، جانوروں کو دیکھو ہم نے کیسے بنائے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔
دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، وہ دعوت فکر دی تھی، یہاں عبرت کا تصور دیا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین. یہ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچ، جانور کی طرح ہضم نہ کر جا، انسان کی حیثیت سے ایک لمحہ پہلے سوچ، کہاں سے آیا، کس نے بھیجا. تیرے جانور کی رنگت منفی، بکری سیاہ، بھینس سیاہ، وہ جو چارہ کھاتے ہیں سب فضلہ بدبودار، رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ. ان ساری منفی چیزوں میں سے ہم نے تیرے لیے مثبت دودھ نکالا، جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیا، چارے کے رنگ کو بھی شامل نہیں ہونے دیا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیا کہ میرا بندہ بڑا لطیف ذوق والا ہے. دودھ میں اگر سبزے کی رنگت پائے گا، فضلے کی بو پائے گا، خون کی سرخی دیکھے گا، یہ تو جانور کا بال بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو اگر اس کا رنگ دیکھے گا تو پھر میری نعمت کو شاید قبول نہ کرے. رب العالمین نے فرمایا ان ساری منفی چیزوں میں سے لبنن خالصا سائغا للشاربین، ہم نے خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ پلایا ہے تجھے، اور تو تقسیم کرتا ہے اسے میرے بندوں کے نام پر. مولانا ڈبل ڈیکر کے کہنے پر جس کا احسان ہے، جس کا کرم ہے، یہ تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا. تو یہ دعوت فکر دی ہے قرآن کے میں. ایک اور جگہ فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. یہ دعوت فکر دی جا رہی. الم نجعل الارض، الم نجعل الارض یعنی کہ من اللہ علیکم، یہ نہیں الم نجعل الارض مہادا. ایک اور جگہ فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد. کوئی براؤن کوئی سرخ، یہ تاروں میں جائیے نا، بعض پہاڑ ایسے کٹے ہوئے ہیں جیسے اللہ نے اپنی فطرت کے خنجر سے انہیں یوں کاٹا. اور پھر مطالعہ کیجیے اس کے قطعات متجاورات کا، جو اس کی مختلف اللہ نے قسمیں بنائی ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے. فرمایا پھر ہم اس پہ جب پانی ڈالتے ہیں تو پانی کی کوالٹی تو ایک ہی، بالکل ایک ہی طرح کا پانی، اس میں کوئی فرق نہیں آتا. اس کے قطعات متجاورات کا، جو اس کی
مختلف اللہ نے کس نے بنائی ہے ان کا مطالعہ کیجیے. فرمایا پھر ہم اس پہ جب پانی ڈالتے ہیں تو پانی کی کوالٹی تو ایک ہی، بالکل ایک ہی طرح کا پانی، اس میں کوئی فرق نہیں آتا. ایک طرح کا پانی، وہی زمین، لیکن وہ زمین اس پانی کو پینے کے بعد، سیلاب ہونے کے بعد تیرے لیے جو درخت اگاتی ہے، جو فصلیں پیش کرتی ہے، ان کی رنگتوں میں بھی اختلاف، ان کی قد و قامت بھی مختلف، پتے بھی مختلف، پھل اور ان کی جسامت اور ان کی رنگت اور ان کے ذائقے مختلف، کوئی کڑوا، کوئی ترش، کوئی میٹھا، کوئی پھیکا. ایک زمین اور ایک پانی سے مختلف درخت کون پیدا کر رہا ہے؟ ایک زمین اور ایک پانی سے مختلف درخت کون پیدا کر رہا ہے؟ اور ان درختوں پر لگنے والے پھلوں کے ذائقے کون بدل رہا ہے؟ رنگتیں کون بدل رہا ہے؟ زمین کی فطرت یہ ہے کہ لوہا بھی دفن کرو گے تو چند دنوں کے بعد زمین اسے خاک بنائے گی، لیکن رب العالمین نے فرمایا جب تو اسی زمین میں بیج ڈالتا ہے، اپنا دانہ دفن کرتا ہے، تو پھر میرا حکم ہے کہ اسے خاک نہیں بنانا، گلزار بنانا ہے. یہ امانت ہے. میرے بندے نے میرے بھروسے پر تیرے اندر اپنی امانت رکھی، اس میں خیانت نہیں کرنی. اقبال نہ ہوا نہ کوئی گدی نشین. کیا کہا؟ فرمایا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کوئی حضرت صاحب، کوئی پیر و مرشد. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. سمندر کے تلاطم اور تموج سے بخارات اٹھتے ہیں اور وہ بخارات بلند ہو جاتے ہیں، ہوا ڈرائیونگ کرتی ہے، انہیں چلاتی ہے. پھر جہاں تجھے چاہت ہوتی ہے تیری ضرورت کے مطابق وہ برستے ہیں. کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار. ہاتھ یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب. موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. اب گرمیاں ہیں پھر سردیاں آئیں گی، پھر سردیاں چلی جائیں گی، گرمیاں آئیں گی. رات آتی ہے، دن جاتا ہے، پھر دن آتا ہے، رات جاتی ہے. ہوائیں چلانے والا کون؟ بادلوں کو رواں دواں رکھ کر تیری ضرورت کے مطابق برسانے والا کون؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. تم منظم طریقے سے بارش برسانے کی قدرت کہاں رکھتے ہو بھکاریو؟ او فقیرو، تم میں اتنی صلاحیت کہاں ہے؟ تم میں اتنی قدرت کہاں ہے؟ مجھے مانو یا نہ مانو، لیکن جانو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. جب زمینیں خشک ہوتی ہیں، فیوچر ڈارک نظر آتا ہے، تو پھر پیاسی نگاہیں اٹھاتے ہو. میں تانا بھی نہیں دیتا، تمہاری نگاہوں کی لاج رکھ لیتا ہوں.
منظم طریقے سے پانی برسانے والا کون؟ تمہاری مردہ زمینوں کو زندگی دینے والا کون؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اور یہ جو روشنی، یہ جو آگ، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ بھی اس کی رحمت نے اور اس کے کرم نے تمہیں عطا کی۔ سب سے پہلے چکماق کی لکڑیاں چکرائیں تو آگ پیدا ہوئی، کتابت فکر دے رہا ہے قرآن کریم۔ پھر آپ کو بھی کہتا ہے اگر دور نظر نہیں جاتی تو پھر اپنی 5-6 فٹ کی کائنات سے نظر کر، وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم نے تیرے وجود میں بھی بہت ساری عبرتیں رکھی ہیں، بہت ساری بصیرتیں رکھی ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، اپنے وجود پہ غور کر۔ آنکھوں کو بینائی کس نے دی؟ زبان کو گویائی کس نے دی؟ ہاتھوں کو قوت لامسا کس نے دی؟ پاؤں کو قوت ماشیہ کس نے دی؟ دماغ کو سوچنے کی صلاحیت کس نے دی؟ یہ زبان مختلف بولیاں بولتی ہے، کس کا کرم ہے؟ کسی وجود کے ایک حصے کو اللہ نے روشن کر دیا، ایک کو دھڑکنے دے دی، ایک کو سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی، ایک کو پکڑنے کی اور ایک کو چلنے کی اور ایک کو سننے کی صلاحیت، یہ کس کا کرم؟ تو یہاں دعوت فکر دی قرآن کریم، کہیں عبرت کے رنگ میں بات کی۔ تو جو بات میں نے شروع میں کی معذرت کے ساتھ اس کو دہراتا، کہ آپ جب کائنات کا مطالعہ کریں گے تو یہ پوری کائنات اس کے احسانات کا مظہر نظر آئے گی، لیکن اللہ نے اپنے کسی احسان پر ناز نہیں کیا، بس ایک احسان ہے جس پہ اس کو بھی ناز ہے، جس پہ اس نے بھی ناز کیا۔ فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین، اہل ایمان پر میرا یہ احسان ہے، میرا یہ کرم ہے، میں نے تم پر منت لگائی۔ الہ العالمین، وہ کون سا احسان ہے، وہ کون سی منت ہے جس پر تجھے بھی ناز ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تمہارے اندر تم میں سے اپنا محبوب مبعوث فرمایا، تم میں سے اپنا محبوب مبعوث فرمایا۔ اس پر مجھے بھی ناز ہے، وہ میرا محبوب ایسا محبوب ہے کہ جو اس ساری کائنات کو اگر دودھ کہا جائے تو وہ اس کی قریب نظر آتا ہے، اگر میں اس پوری کائنات کو پھول کہوں تو محمد اس کی خوشبو نظر آتا ہے، اگر میں اس پوری کائنات کو وجود اور جسم کہوں تو محمد اس کی روح نظر آتا ہے۔ رب محمد کی قسم، پشاور کے روشن ضمیروں، بچوں کو مائیں سجاتی اور سنوارتی ہیں، محمد عربی کے نقش و نگار رب العزت نے سنوارے۔ اتنا پیار ہے اللہ کو اپنے اس محبوب سے جو آپ کو اس نے عطا فرمایا، جسے اس نے آپ کے پاس بھیجا کہ میرا تو محبوب ہے، میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، دیکھتا ہوں تم کتنا پیار کرتے ہو اس سے۔ میرے پیار کا عالم تو یہ ہے کہ پورے قرآن میں نام ہی نہیں لیا، کیا کہوں اسے؟ ادھر مفتی بیٹھا ہے،
بڑا عالم بیٹھے ہیں، چلو میں ان سے ڈر کے کچھ نہیں کہتا، لیکن اتنا تو الحمدللہ کہتا ہوں کہ یہ پیار کی ایک منفرد ادا ہے۔ اصل میں جو بات کہنا چاہتا تھا نا، اب اس کو ایک اور رنگ میں کہنے کی گنجائش نکالتا ہوں۔ محبت کے آداب ہوتے ہیں نا، محبت کے آداب ہوتے ہیں، پروٹوکول ہوتے ہیں، اور وہ آداب اگر ملحوظ نہ رکھے جائیں تو محبت پچھنا رہتی ہے، یا پھر کم از کم اس کا تشخص قائم نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں مطالعہ کیجیے، کہیں اپنے محبوب کو نام لے کر نہیں پکارا، یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ یہ عجم کا فنکار ہے، عجم کا فنکار ہے۔ کہ یہ اس انداز کو اپناتا ہے جس انداز کی قرآن میں بھی کوئی مثال نہیں ہے اور سنت میں بھی۔ باقی تمام انبیاء کے نام لیے اللہ نے، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، یا داؤد کہا، یا موسیٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، تمام انبیاء اور رسول کا نام لیا۔ لیکن یہاں جب دیکھا کہ محبوب چادر اوڑھ کے آ رہا ہے، فرمایا یا ایھا المدثر۔ جب دیکھا کہ محبوب کمبل اوڑھ کے آ رہا ہے، بلینکٹ اوڑھ کے آ رہا ہے، تو فرمایا یا ایھا المزمل۔ جب دیکھا کہ محبوب میرے فکر میں اور میری یاد میں مسرور نظر آ رہا ہے، تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، نام نہیں۔ وہ محبوب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اس کا خود ناز اور اتنی خوبیوں والا محبوب۔ حضرت نانوتوی نے بڑی پیاری بات کہی، عشق رسول کو سیکھنا ہے نا اگر آپ نے تو حلوائیوں سے نہیں، شیدائیوں سے سیکھی۔ عشق رسول کی کیفیتیں مجاوروں سے نہ سیکھیے، مجاہدوں سے سیکھیے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ مشیت کے انوار سے، الوہیت کے انوار سے نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ مشیت کے کیا معنی ہے؟ اللہ نے اپنی چاہتوں کے نور سے اپنے محبوب کو سجایا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ یعنی مرکزیت کا استعارہ دیکھیے۔ وہ کہا نا کسی نے کہ کائنات حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی۔ حسن جب بکھرا تو کہیں آدم بن گیا، کہیں یونس بن گیا، کہیں شیش بن گیا، کہیں صالح بن گیا، کہیں یعقوب بن گیا، کہیں ادریس بن گیا، کہیں اسحاق بن گیا، کہیں یوسف بن گیا، کہیں ابراہیم کہیں اسماعیل بن گیا، کہیں موسیٰ بن گیا، کہیں آسمان بن گیا، کہیں زمین بن گیا، کہیں گلشن بن گیا، کہیں آبشار بن گیا، کہیں سمندر بن گیا، کہیں دریا بن گیا، کہیں واد نسیم بن گیا، کہیں
ملائکہ بن گیا، کہیں جنت بن گیا. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. روح الامین فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها. میں دنیا کے سارے مشرق گھوما ہوں، دنیا کے سارے مغرب گھوما ہوں. ڈیوٹی ہی ایسی تھی. سیدنا آدم سے سیدنا عیسیٰ تک تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس آنا پڑا اور جانا پڑا. میں نے جو فرش تھا عرش و عرش کا فرش، پوری کائنات کا مطالعہ کیا. میں نے کئی حکیم دیکھے، کئی شریف دیکھے، کئی جمیل دیکھے، کئی بہادر دیکھے، کئی مدبر دیکھے. میں نے کئی مفکر دیکھے، کئی مصلح دیکھے. قلبت مشارق الارض ومغاربها. پوری کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد میرا تاثر یہ ہے کہ لم ارى احدا احسن اجمل افضل اشرف من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے محمد سے بڑھ کر شریف کوئی نہیں دیکھا، آمنہ کے لال سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں دیکھا. میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شجاع کوئی نہیں دیکھا. میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں دیکھا، مدبر کوئی نہیں دیکھا، مصلح کوئی نہیں دیکھا. آفاق گردیدہ میرے بتا ورزیدہ، آفاق گردیدہ میرے بتا ورزیدہ. بسیار خوباں دیدم اما تو چیزیں دیگری. حسن یوسف بن عیسیٰ جب بیضاداری، آنچ خوباں امدارند تو تنہا داری. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس دن پتہ نہیں پہلے میں نے آپ کو کسی موقع پہ بتایا ہے کہ نہیں، مشرقی پاکستان کے سفر، بنگلہ دیش کے سفر میں ایک مرتبہ وہاں بھی یہ جملہ ایسے ہی ادا ہو گیا. چٹاگانگ میں لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام جمع تھے. ہندوستان جاتا ہوں تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں. بنگلہ دیش جاتا ہوں، ہر جلسہ رائونڈ ہوتا ہے، ہر جلسہ. چٹاگانگ، کاکس بازار، کمیلا، نواخالی، فینی، جیسور، رنگ پور، مرشد آباد، فرید آباد، جہاں کا جہاں بھی جاتا سلہٹ، لاکھوں کی تعداد. ہندوستان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ. اور یہاں عیسائی مشنری نے ڈالر کے ذریعے جو اسلام کے گھر آگ لگائی اور جھگڑے پیدا کیے. جو صورتحال ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. خیر، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہاں موجود تھے اور میں نے گفتگو کے دوران کہا مشرقی پاکستان والوں، بے سابقہ میرے منہ سے نکل گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے کیا کہہ دیا. مشرقی پاکستان والوں، پھر مجھے اس وقت احساس ہوا جب جب سسکیوں نے مجھے متوجہ کیا کہ اسٹیج پر جو اسٹیج کے ارد گرد جو ہزاروں علماء ہوں اور سسکیوں نے متوجہ کیا، تب مجھے خیال آیا کہ میں تو کوئی ایسی بات کہہ گیا ہوں جس نے انہیں رلا دیا.
تو پھر میں نے ان سے پوچھا بھی کیا ہوا ہے، میں نے کیا کہہ دیا؟ تو پھر میرے کان میں آ کر ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا ہے مشرقی پاکستان والوں، تو ہمیں پھر وہ دن یاد آ گئے جب ہم ایک تھے اور ہمارے درمیان اس کا خدا برا کرے جس نے ہمیں جدا کیا، اس کا خدا برا کرے جس نے ہمیں جدا کیا۔ میں سب کہتا ہوں مسلمان ہیں بنگلہ دیش کے مسلمان، دین کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے ہم سے بہت اچھے مسلمان۔ یہ کہاں سے؟ ہاں، بنگلہ دیش کے سفر کے دوران مجھے سائڈ ہے، سمندر کے کنارے پہ ہے، تو ایک کمرے میں بند کر دیا کہ کچھ دیر آرام کر لیجیے۔ جس طرح یہاں آتا ہوں تو ہمارے مدنی صاحب مجھے آرام کے لیے بڑا وقت دیتے ہیں، بالکل ہی سکون کے ساتھ ٹھہراتے ہیں، آرام کے ساتھ۔ ماشاءاللہ آج بھی ایک منٹ نہیں آرام کرنے دیا، کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں، کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں، اور اس شدید گرمی میں مردہ بدست زندہ۔ اب میں اسے کیسے کہوں کہ بھائی یہاں آنے کے بعد تو ہمارے لیے جب یہ ہے نا بھائی، بہرحال جو کچھ بھی آپ تعبیر کریں بہت ہی پیار کرتے ہیں ہم سے، بہت ہی پیار، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ انہوں نے مجھے آرام کرنے کے لیے بند کر دیا ہے، بڑے صاف ستھرے کمرے میں، بڑا مقدس ماحول، بڑا، اور وہ جس کا گھر تھا اللہ کا بندہ، وہ بھی بڑا محبوب انسان ہے، جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، کئی سال لگا چکا ہے تبلیغ میں، اور ظاہر ہے کہ وہ کمرہ بھی بڑا عجیب ہے جہاں اللہ کا ذکر اور اس کے محبوب پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، کوئی گند بلا نہیں ہے وہاں۔ اس نے مجھے بند کیا تو دل کی کھڑکی کھل گئی اور میرے وجدان سے بے ساختہ کچھ تاثرات ادا ہونے لگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے۔ شعر تو شاید میں انہیں نہیں کرتا ہوں، مجھے بھی کوئی اصرار نہیں ہے کہ انہیں شعر کہا جائے، لیکن تاثر تو ہے کہ ہوا افصح بمقالہ، اللہ آپ کو توفیق دے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں بخل نہ ہو، بخل نہ ہو۔ ہوا افصح بمقالہ ہوا افقد بمثالہ ہوا اکمل بنوالہ ہوا اعظم بجلالہ ہوا حامد ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ماجد وممجد ہوا راشد ہوا مرشد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہ حسین اپنے جمال میں، وہ قوی اپنے کمال میں، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی ہے، اسی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں وہ اذان میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پشاور کے روشن ضمیروں، یہ ہے وہ اللہ کا احسان جس پر اسے بھی ناز ہے کہ میں نے تمہیں ایسا معلم عطا کیا، میں نے تمہیں ایسا قائد عطا کیا جس کی تعلیم و تربیت نے تمہاری بگڑی بنا ڈالی۔ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و شفیع دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غمخوار و ہمدم، غنی اور گدا کا غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وہ گمگشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر اعظم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بداما یہ روحانیت ہے، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل۔ اہل نظر عجیب بات، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، کدھر میرے شفقت سراپا، وہ استاد جو مصلح دین و دنیا، وہ ناصح کہ جس کا ہر ایک قول میٹھا۔ محمد تیری تبلیغ پہ بھی قربان جاؤں، محمد تیری دعوت پہ بھی قربان جاؤں، گالیاں سن کر بھی دعائیں دینے والے، کانٹے سہ کر بھی پھول بچھانے والے، وہ استاد جو مصنف، وہ ناصح کہ جس کا ہر ایک قول میٹھا، وہ ساتھی کہ دشمن کو جس پر بھروسہ، وہ مزدور مٹی اٹھا لے جو سر پر، کاہے سارے دہر پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ذات ہے اس کی، یہ ذات ہے اس کی۔ اور پشاور کے دوستوں،
میں تو کہتا ہوں میرے آقا کی ذات اتنی میٹھی ہے، اتنی پیاری ہے کہ دشمن بھی ماننے پر مجبور ہے۔ لیکن جو بات اس سے آگے ہے اور اہم ہے وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام، وہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ اور وہ مشن فاران کی بلندیوں سے جب گونجا، جنہوں نے صادق کہا تھا، جنہوں نے امین کہا تھا، جنہوں نے آپ کی شرافت کو معیار کائنات کہا تھا، جنہوں نے آپ کے اخلاق کو معیار انسانیت قرار دیا تھا، وہ جس بات پہ بگڑ گئے، وہ دوستیاں دشمنی میں بدل گئی، وہ بات ذرا اہم ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ بات ہے قولوا لا الہ، رب کعبہ کی قسم، رحمت عالم کے میلاد پر ابو لہب نے بھی جشن منایا۔ ابو لہب نے دیگیں تقسیم کی، دیگیں حلوے کی، چراغ بھی جلائے، دیگیں بھی تقسیم کی۔ جس لوگی نے آ کر خوشخبری سنائی تھی، اطلاع دی تھی، تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا جنم لیا ہے، میں نے آج تک ایسے بچہ نہیں دیکھا۔ عبداللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا معصوم، اس کے چہرے میں تو ساری کائنات کا جمال ہے، اس کی آنکھوں میں تو ساری کائنات کی مٹھاس ہے، اس کے سراپا میں تو ساری کائنات کی ملاحت ہے۔ ابو لہب نے کہا جہاں میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ بظاہر لوگوں نے سنا کہ کس نے آزاد کیا، فطرت چیخ چیخ کر بولی کس نے آزاد نہیں کیا، یہ میرے محمد عربی کی آمد کا پہلا نقش ہے۔ آ گیا ہے غلامی کی زنجیریں توڑنے والا، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول۔ وہ آئے ہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹے گی، انسان کا غلام نہیں رہے گا، اب مظلوموں کو مقام ملے گا۔ وہ جو پسے ہوئے طبقے ہیں جنہیں استحصال کی چکی میں پیس ڈالا گیا، محمد ان کی عزت نفس کو بحال کر کے بلند کرے گا۔ ابو لہب نے حلوے کی دیگیں پکائی، یہ ابو لہب کا طریقہ ہے، صرف دیگیں پکانا، صرف چراغاں کرنا ابو لہب کا طریقہ ہے۔ لیکن جب رحمت عالم نے فرمایا انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے، تو ابو لہب نے کہا اللہ بھی، رحمت عالم نے فرمایا اللہ ہی، اس نے کہا نہیں یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، رحمت عالم نے فرمایا پیارے ہوں لیکن جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون ہے؟ بس یہاں سے بات بگڑ گئی۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی، رحمت عالم فرماتے تھے اللہ ہی ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کار ساز و دستگیر۔ دیر سے آتا ہوں تو ڈھیلے پڑ جاتے ہوں۔ کار ساز و دستگیر، حاجت رواؤ مشکل کشا، عزت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، سفینے پار لگانے والا، کچھ ملے کر سب کچھ دینے والا، تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا، شاور والوں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ دکانیں سجی ہوئی ہیں،
दुकानें सजी हुई, झंडियां लहरा रही है, चादरें चढ़ी हुई है, कब्रों के साइज बड़े बड़े बना दिए गए हैं और ऊपर बैठे हुए हैं बैनुल अक़वामी यतीम मुजावर। ऐसा लगता है जैसे जिन्नात आए हुए हैं। और फलसफा ये है, कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। ना पूछो समीउल्लाह जी। इधर एक हजारा में है, बैठे हुए हैं बाबा। नहीं कोई हुआ नहीं, मैं इतना क्या, मैं गया हूँ, भनक्का गया हूँ अभी पिछले दिन। तो पूरे इलाके में बड़ा वो था, अजीब लोग कहते थे शाह साहब आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर देंगे। मैंने जब हालात सुने कि एक लकड़ी है उसके हाथ में, वो ये जितने नामुराद हैं सियासी नामुराद फिरंगी यतीम खाने की औलाद है, ये वहां जाते हैं इक़्तिदार की भीख मांगने के लिए और बाबा लकड़ी मारता है। ये खुश होकर लकड़ियां सहते, इस ख्याल से कि जितनी लकड़ियां पड़ेंगी उतनी साल विजारत चलेगी। तो मैंने वहां जाकर कहा, बाबा जी करने की कोई जरूरत नहीं, आप तो मेरा काम कर रहे हैं, बस सिर्फ इतना काम कर लीजिए, लकड़ी जरा नरम सी है, थोड़ी मजबूत ले लीजिए और आप 3-4 मारते, 40-50 मारिए, 30 पे जाके भूल जाइए, फिर इब्तिदा से शुरू कीजिए। ये जो अल्लाह के दर को छोड़कर तेरे दर पे आते हैं, इन्हें वो लगाइए कि तबीयत साफ हो जाए। खुदा की कसम पूरी दुनिया में ये ठकोसले कहीं नहीं, पूरी दुनिया। और जहां भी शिर्क और बिदअत की दुकान खुलेगी, ये सियासतदान वहां पहुंच जाएंगे। जितने अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका के पालतू हैं, वो सारे पहुंच जाएंगे वहां पर, ताकि इसको फरोग मिले और लोग बेचारे यहां आकर मुजाहिद न रहे, मुजावर बन जाए। मैदान से हटाओ, कब्रिस्तान में पहुंचाओ, मुजाहिद न रहे, मुजावर बन जाए। एक मिशन के पास हो रहा है और इस पर एनजीओ, ईसाई मिशनरीज सबसे ज्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं ना पल जाते हजरत साहब। मुरीद दिन ब दिन सूखता जा रहा है और हजरत साहब दिन ब दिन पलते जा रहे हैं। आपने कभी गौर किया ये क्यों हो रहा है? बाई चांस नहीं, बाई मिशन है, बाई प्रोग्राम है। इंसानी जमीन की आदमियों के लिए सच्चा मस्जूद। ये जो पीछे बैठे हैं लकीर से बाहर तो नहीं है, वो मुत्तसिल हैं हमसे, उनकी जर्ब मेरे यहां तक पहुंचे। इंसानी जमीन की आदमियों के लिए सच्चा मस्जूद, ही पे जर्ब लगे। इंसानी जमीन की आदमियों के लिए सच्चा मस्जूद, ही पे जोर, ताकि भी के बीमारों को शिफाए कामना नसीब हो जाए। हर जगह मौजूद अल्लाह मुल गुयूब, सादो दस्तगीर, हाजत रवाओ मुश्किल कुशा, अल्लाह ही या अल्लाह भी मुश्किल कुशा। सारे अंबिया अल्लाह से वलैन, सारे रसूल हमारी आंखों का नूर और हमारे दिल का सुरूर, लेकिन मुश्किल कुशा कौन? अल्लाह के वली हमारी आंखों का नूर। सारे औलिया बरहक, उनकी करामात बरहक। लेकिन सुना है कि यहाँ किसी जाहिल ने किताब लिखी है कि विलायत में करामात में से एक करामत ये भी है कि वलीउल्लाह जो होता है वो मादूम को मौजूद और मौजूद को मादूम कर देता है। यानी जरा फेर के बात की है उसने, यूं पकड़ने के बजाय यूं पकड़ा है। सीधी क्यों नहीं कह दी तूने?
کہ جو ولی اللہ ہوتا ہے نا وہ ولی اللہ دراصل اللہ ہوتا، یوں کہنا معدوم کو موجود اور موجود کو معدوم. اور آگے جو بیٹھ ہوتے ہیں مرید بیچارے وہ بڑے 12 قسم کے PhD قسم کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بے شک سبحان اللہ، جاہلوں کی محفل میں جو مرضی کیسے جائے. معدوم کو موجود اور موجود کو معدوم کرنا صرف اللہ کی شان. وہی علی کل شیء قدیر ہے. یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. کس کی شان ہے؟ یہ رسول کی بات. ذات پر کوئی تنازع نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی تنازع نہیں. بات پہ آ کر راستے جدا ہوتے ہیں. ابو جہل کی جنس کہتی ہے اللہ بھی، اور محمد کے غلام کہتے ہیں اللہ ہی. باقی ساری کائنات اللہ کے در کی سوالی اور فقیر، اور رب العالمین مختار کل علی کل شیء قدیر. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام. پاکستان بہت پیاسا ہے. یہاں پر جو پاکستانی کے آثار دکھائی دیتے ہیں وہ اس لیے دکھائی دیتے ہیں کہ ابھی تک اس پر اسلام کے نظام عدل کا ابر کرم نہیں برسا. اگر یہاں اسلام کے نظام عدل کا ابر کرم برس جائے اور ہمارے حکمران نظام بدلنے کے بجائے اسلام کو حکمرانی کا حق دینے کے بجائے لیپا پوتی کر رہے ہیں. لیپا پوتی جانتے ہیں؟ اوپر سے کتنی تسلیاں دے رہے ہیں. کبھی تراویاں پڑھا دی، ٹی وی پہ دکھا دی. یہ 3 قسم کے کاری. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ 3 قسم کے حافظ اور قاری ڈھونڈ کر کرائے سے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. اور پیچھے جیسے امام ویسے مقتدی حضرات. زبان حال سے کہتے ہیں نحوستا بس رکوع میں جا بس. تیسری تسلیاں ہو رہی ہیں، تیسری تسلیاں. اب چلو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناؤ، جشن مناؤ، عید مناؤ، دیگیں پکاؤ، بھنگڑا ناچو. ربیع الاول کے اس امت کو داد دیجیے جو اپنے نبی کی وفات کے دن کو جشن کا دن منائے. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. حسنین رو رہے ہیں جس دن، سیدہ فاطمہ اشک بار ہے جس دن، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اشک بار ہے جس دن. پاکستان کا پروفیشنل ملا اس دن جشن منا رہا ہے اور منافق سیاستدان اس کو شاباش دے رہے ہیں. جلوس آ رہا ہے، ہار ہے. ہاتھ ٹرک کے بونٹ پہ بھی، پشو کی باڈی اور بونٹ پہ بھی، اونٹ کے گلے میں بھی، کاروں کے بونٹ پہ بھی، ٹریکٹر کے بونٹ پہ بھی، گھوڑے کے گلے میں بھی، مولوی صاحب کے گلے میں بھی. نہیں پتہ چلتا عشق میں سینئر کون ہے اور جونیئر کون ہے. اور یہ وہ کام ہو رہا ہے جو صحابہ نے نہیں. خدا را پاکستان کو تماشا نہ بناؤ. خدا را پاکستان کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور رحمت عالم کی سنتوں کا مرکز بناؤ تاکہ تمہاری بدبختی خوشبختی سے بدل جائے اور تمہارا زوال